یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی ابابیل کے ذریعے، ابابیل کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ حالات وہاں کے بہت نازک ہو چکے ہیں۔ جنگ کی جو شروعات تھی وہ یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے شروع کی تھی، تو پھر پلٹ کے جواب تو دینا ہی تھا نا، تو فلسطینیوں نے پلٹ کر جواب دیا، تو اس پہ اٹھ رہا ہے کہ اسرائیل بیچارہ، اسرائیل کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، یہ ہوا، کچھ لوگ اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں، بٹ اصل جو مدعا ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اب سے نہیں بہت پہلے سے چلا رہا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم ہوتے آ رہے ہیں۔ یہ تو ابھی ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، کیمرہ، موبائل وغیرہ، اس کی وجہ سے، یوٹیوب، سوشل میڈیا، اس کی وجہ سے ہم تک یہ نیوز پہنچ پا رہی ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے حالات۔ بچیوں کو تک بخشا نہیں جا رہا، بچوں پہ بھی اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، بچوں پر بھی، لڑکوں چاہے وہ لڑکے ہو، لڑکیاں ہو، عورتیں ہو، بوڑھے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ اکبر، ہر ایک پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پاس دعا کریں ان کے لیے، کثرت سے دعا کریں، جتنا آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آرام سے ہیں، ہمارے پاس کوئی تکلیف نہیں ہے، الحمدللہ، کھانا پینا ہمارا برابر ہے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن سب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کا سوچئے کیا ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کے لیے دعا کریں، کثرت سے دعا کریں، بس دعا پہ اکتفا مت کریں، دعا صرف دعا پہ نہیں، سوچیں کہ ہم لوگ ان کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے یہی کہنا ہے کہ سوشل میڈیاز ہم سب استعمال کرتے ہیں الحمدللہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا نہیں استعمال کرتا۔ تو یہ زمانہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ سب کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اگر یوٹیوب نہیں ہے تو انسٹا ہے، اگر انسٹا بھی نہیں ہے تو واٹس اپ تو ہر کوئی یوز کرتا ہی کرتا ہے۔ تو اپنے واٹس اپ اسٹیٹس پر، اپنے انسٹا اسٹیٹس پر اسٹیٹس رکھیں، اسٹوری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، تمام ایک ساتھ ہو کر آواز اٹھائیں کہ فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے بول کر۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے دعا کریں، فلسطینیوں کے لیے خاص کر کے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ کا نور آیا ہوا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو مجھ سے مانگو، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی دعا سن لوں، کہ میں اس کی پکار پر لبیک کہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو پلیز تہجد میں بھی اٹھ کر ان کے لیے دعا کرے۔ اگر تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو کم سے کم رات میں سونے سے پہلے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کے اللہ کے پاس دعا کرے، کثرت سے دعا کرے، اور سوچیں کہ ہم لوگ ان کی کس کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے حالات تو الحمدللہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم لوگ ہیں آرام سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خاموشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام پر جو ہے عذاب نازل فرما دے۔ ہمیں آواز اٹھانا ہے اس کے خلاف، تو کیسے اٹھا سکتے ہیں آپ سوچیں، کوشش کریں اپنے اسٹیٹس رکھنے کی، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس رکھیں، اسٹوریز رکھیں، دعا کریں، کثرت سے دعا کریں، پیسوں سے بھی ان کی مدد کریں، مالی امداد کریں ان کی۔ اکثر ہم لوگ پتہ نہیں، فلسطین وہاں پہ کیا ہے پتہ ہے ہمیں، فلسطین میں جو ہے مسجد الاقصیٰ ہے، اور مسجد الاقصیٰ سب سے پہلا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے، جہاں پہ ہم لوگ رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب کعبۃ اللہ کو جو ہے اپنا قبلہ مان لو، تو پھر ہم نے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا قبلہ اول آج بھی، قبلہ اول فلسطین کی مسجد، فلسطین میں جو موجود مسجد ہے مسجد الاقصیٰ، وہی ہمارے قبلہ اول ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ کعبے کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں فلسطین کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ اگر سوچیے خدا نہ خواستہ کعبے پر حملہ ہوا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم لوگ خاموش رہتے تھے؟ نہیں نا، ہم لوگ کچھ نہ کچھ سوچتے تھے، ہم لوگ دعا مانگتے تھے، کثرت سے سوچتے تھے۔ تو اسی طرح سے فلسطین کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اگر آج ہماری کوئی زمین ہم سے چھینتا ہے تو ہم کس طرح سے کوشش کرتے ہیں واپس زمین لینے کی، تو فلسطین تمام مسلمانوں کی زمین ہے، تو کوشش کریں فلسطین کے لیے جتنی دعا کر سکتے ہیں کریں اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک ہدایت اور عمل کی توفیق دے۔ مرنا ہے تو پھر کچھ اعمال ایسے کرنا ہے کہ مرنے کے بعد کم سے کم ہمارے نبی کے پاس جب ہم جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب رہیں، تو کم سے کم ہم شرمندہ تو نہ ہو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ لوگ جو شہید ہو چکے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں فلسطینی، ان کے سامنے ہمیں شرمندہ نہیں ہونا ہے
تو اس لیے جتنا مدد کر سکتے کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور اللہ کے پاس دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بھی فلسطین کے جو مسلمان ہیں یا جہاں بھی جو بھی مسلمان شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطینیوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، دعا میں یاد رکھیں۔